السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ سیف اللہ، the sword of اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی تلوار، یہ لقب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے آگے کی قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، مسنا نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جبر و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں ان کی مدد کو پہنچیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں امیر المومنین، ٹکر کیوں نہ لی جائے، یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مسنا وہاں کچھ کامیابی حاصل کر چکا ہے اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپا مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنا نے کیا ہے۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنا کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ زرتشت کے پجاری مسنا اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسنا نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا تو وہ محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی ایک یہی صورت ہے کہ ہم مسنا کی مدد کو پہنچیں اور پیشتر اس کے کہ زرتشت کے پجاری ہماری طرف بڑھیں، ہم ان کے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہدایت دے کر رخصت کیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالد، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فارسیوں کے خلاف وہی لوگ جم کر لڑ سکیں گے جنہیں احساس ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورتحال تو یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ۔ اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے بھی آدمی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ یہ جو آدمی اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اسے اجازت ہے، پھر دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور ایمان کے بے حد پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مظلومیت اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔
اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور محکوم رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور تیر کمان بنانے لگے۔ انہیں مسنا بن حارثہ کی طرف سے جو حکم ملا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مسنا کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیر کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے، رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان در پردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے۔ اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس سے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے نام ایک پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر قمق کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ نے یہ خط بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ ایک مشیر نے کہا، امیر المومنین، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قمق بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ امیر المومنین نے حکم دیا، قعقاع بن عمرو کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ امیر المومنین نے اس نوجوان سے کہا، قعقاع، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قمق کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اسے کہو کہ میں ہوں تمہارے قمق۔ ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، یا امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی قمق دینا مذاق نہیں لگتا؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا نوجوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق واقدی اور سیف بن عمر نے واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ قمق کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک آدمی، عبد بن عوف الخمیری کو قمق کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع کو خالد کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، لیکن مدینہ میں قمق نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ یہ ساری جنگ ارتاد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے۔ چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متحد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتاد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اسی فتنے سے برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظ و تبلیغی لیکچر سے نہیں دبایا جا سکتا،
اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو قمق دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کی، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مضر اور ربیع کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ قعقاع بن عمرو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے غصے میں خیمے میں ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں اسے فارس کی فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ قعقاع نے کہا، میرے سالار، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا، وقت آنے دو۔ جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ آفری عرب کے بیٹے حسین و جمیل لیلہ تمیم نے قعقاع کے کندھے پر بڑی زور سے تھپکی دے کر کہا، جس دین کے تم پرستار ہو اسے تم جیسے نوجوان قیامت تک زندہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی بنت معاجہ نے پرجوش لہجے میں کہا، اللہ کی قسم یہ نوجوان 8000 کی کمی پوری کر سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ ایسے کہا جیسے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مصرع میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرغوشی سے کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جسے زرتشت کی عبادت کرنے والوں نے جلا رکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے نبی، رسول اور تیرے بندے ہیں۔ ولید کے بیٹے، کیا تو ہمت ہار رہا ہے؟ لیلہ نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، لیکن میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہوں۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز میں مخاطب ہوئے اور کہا، اے مجاہدین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں۔ انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اسی کا اجر اور اس کا اجر میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے؟ عہدے میں بھی مسلمان تھوڑے تھے اور جبکہ جنگ احد میں بھی ہم کم تھے۔ میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا۔ تم میں بھی ایسے موجود ہوں جو قبیلے اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑے تلو کچل دیں گے؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں ہم سے بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ تبارک و تعالی حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آج تم سب حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر سامنے کیا۔
امیر المومنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں. خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا. جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. اللہ کی تلوار کا ساتھ نہ چھوڑنا. تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے. تصور میں لاؤ ثواب عظیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. تمہاری کمی وہی پوری کرے گا. اس کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہو. ایک مورخ عظیم نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے. معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا. ان 2000 مجاہدینوں کو کسی واعظ یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی. یہ رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے. ان میں سے بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہدائیوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے. مثلا دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سر پر دوڑتے گھوڑوں پر بیٹھ کر نشانے پر تیر چلانا، نیزہ بازی، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیغزنی کے کمالات. وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے پر اکساتے اور انہیں بتاتے تھے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے جو ان سے بیگار کرائیں گے، انہیں دیں گے کچھ بھی نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے. اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدے بازیاں بھی دیکھی تھی. اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے. مسلمانوں نے نئے غلام بنانے کی کبھی کوشش نہ کی. ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں اور حکمرانوں جیسے نہیں تھے. وہ عام لوگوں کی طرح رہتے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی باتیں سنتے تھے. ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی. ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمہ جیسے شعبدے باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے راستے سے ہٹا لیا تھا. انہوں نے مسلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا. وہ محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر اور حق کو باطل پر فتح دیتی ہے وہ اسلام میں مضمر ہے. چنانچہ یہ لوگ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہونے لگے. یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا. یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھی، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھی. یمامہ کی طرف یہ آندھی بڑھی آ رہی تھی. لشکر ہے، کسی کا لشکر ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے. یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی. مرتدین کے سوا اور کسی کی فوج ہو سکتی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہونے لگا کہ جس برے وقت میں انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، گرد کے جو بادل اٹھتے آ رہے تھے یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی. یہ وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی، اور اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل نہ جائیں
اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار نہ کر بیٹھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، اے مجاہدین اسلام، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ حملہ آور دف نہیں بجا کر آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر کے نعرے لگانے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اسلام کے پاسبانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور دو گھڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اترے۔ وہ مضر اور رابیہ قبیلے کے سردار تھے۔ ایک سردار نے کہا، مدینہ منورہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی۔ دوسرے سردار نے کہا، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرت مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب 10,000 کی نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور رابیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ایک سردار نے کہا، ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے۔ مدینے سے ہمیں اطلاع ملی کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہو لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمیونگی میں اس کا نام جرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خط لکھوایا کہ تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کے خلافت کو جزیہ ادا کرو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنے عاشق ہیں جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے، جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا، تم عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال مشرق عرب کے علاقوں سے آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزعور بن عیدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنا بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو، جو پیٹ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں، وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا
اوبلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورت حال کچھ اور ہی ہو چکے تھے۔ پہلے مسنا بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شب خون مارنے کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بقر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کے ایک سالار علا بن ہرزمی کے دوش بدوش عراق کے سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مسنا نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیجی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتیوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے مسلمان ہی ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دنوں پہلے کا واقعہ تھا کہ ایلچی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی آیا اور ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ اس نے کہا تھا، میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا۔ ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، زرتشت کی قسم، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا۔ ہرمز نے کہا، لے آؤ اسے اندر۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایلچی دو محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ دو برچھی برداروں نے سامنے آ کر روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا پہنچا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز، آتش پرست کو خالد سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا میں پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گمار آباد ہیں؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب بھی نہیں سکھائے گئے؟ تب ایک ایلچی نے جرأت سے سر اونچا کر کے کہا، مسلمان صرف اللہ کے دربار میں آداب کے پابند ہوتے ہیں۔ اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار میں رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ لاؤ، تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے عذرائی مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح توڑ مروڑ دیا کہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینے والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہرکل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اس قید خانے میں اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایلچی نے سے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، میری جان میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ غصے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، ویسے ہی سرخی اس کے چہرے پر آ گئی جیسے وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔
हरमज ने कहा निकाल दो इसे हमारे दरबार से। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियां सी तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलुओं में इस तरह खड़े हो गए कि उनकी पीठें एलची की तरफ थी। एलची ने बारौब आवाज में कहा, हरमज, जंगजू मैदान में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सालार के पैगाम का जवाब मिल गया है। तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं, क्या यही है तेरा जवाब? हरमज ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज में कहा, निकल जाओ इस दरबार से। अपने सालार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हरमज के बर्छी बरदार दरबारी उसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें नियाम में डाल दी। एलची पीछे को मुड़ा और तेज कदम से दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हरमज ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम तुड़ा मुड़ा हुआ उसके हाथ में था। यह पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए मुट्ठी खुलते ही सीधा हो गया। हरमज ने यह पैगाम फारस के शहंशाह उर्द शहर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों के मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है। वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही ख़त्म कर देगा। उसके एक दरबानी ने कहा, हरमज का इस्तकबाल बुलंद हो। जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हरमज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उस दरबानी ने कहा, ये वो अरबी मुसलमान है जो दजला और फरात के उस इलाके में आबाद हैं जहाँ ये दोनों दरिया मिलते हैं। यह इलाका उबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी भी सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग उन्होंने भी शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान उनसे मिल जाएंगे। एक फौजी मुशीर ने कहा, मैं एक अर्ज करने की जुर्रत करता हूँ। कई दिनों से इत्तलाएं मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं या जवान हैं वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मिस्ना बिन हारिसा तक पहुंच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि फौज की सूरत में वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फरार का यह सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हरमज ने पूछा। हरमज ने गुस्से में कहा कि फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। हरमज ने गुस्से और तंज से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहें। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और वो कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो उस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो उसे पकड़कर कत्ल कर दो या उस पर तीर चला दो। इंशाअल्लाह ताला इसकी अगली कड़ी अगली नशिस्त में पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।